أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اس میں کافروں کے گروہ کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے، لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے، لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے، تو لوگ کفر پر جمے رہتے اور آپ پریشان ہو جاتے، کیونکہ آپ کی شدید خواہش تھی کہ سب ایمان لے آئیں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو اس وقت جب آپ پریشان ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کی سماعت اور بصارت پر پردہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگ گئی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ دردناک عذاب ان کے عدم ایمان کی وجہ سے ہے۔ جب انسان مسلسل گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس پر ملامت اور شرمندگی محسوس نہیں کرتا، گناہ پر ڈٹا رہتا ہے اور ہٹ درم ہو جاتا ہے، اپنے گناہ کرنے کے لیے دلیلیں پیش کرنے لگتا ہے، تو سمجھ جائیں اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، اس کے کانوں اور آنکھوں پر پردہ ہے، جیسے کہ ابو جہل اور ابو لہب تھے۔ آج بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کے دور میں اس کی نشانی ہمیں کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ذکر الہی کی مجالس میں بیٹھیں تو ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر سننا، آخرت کا بیان سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننا پسند نہیں کرتے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور جلد ہی اس محفل کو ترک کر دینا چاہتے ہیں، یا پھر گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے، ان کے کان حق بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور ان کی نگاہیں قدرت کی نشانیاں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے باز آ جائے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرنے کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر سارے دل پر چھا جاتا ہے اور سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین آیت نمبر 14 میں بیان کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس کیفیت کو قرآن نے ختم مہر سے تعبیر کیا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے۔ مثل مشہور ہے، پتھر پر بھی مسلسل پانی کا قطرہ گرتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب مسلسل گناہ کرتے رہیں تو دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔